اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے وہ 4 مشکل الفاظ پڑھنا سیکھیں گے جو لکھے تو صاد سے گئے ہیں لیکن ان کے اوپر سین ہے۔ اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جب پڑھتے پڑھتے ان الفاظ پر آتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے یہاں صاد پڑھیں یا سین۔ تو چلیے آج انہی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں۔ یہ 4 الفاظ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس والے ورڈ پر سین ہے، یہاں پر ہم صاد کو نہیں پڑھیں گے، سین کو ہی پڑھیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر تو با پر قلقلہ کریں گے اور تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صاد کی ادائیگی نہیں ہوگی اس لیے یہاں پر موٹا نہیں ہوگا، سین پڑھیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا وَيَبْسُطُ۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اچھا، درمیان میں آپ کو صاد کا وقف نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اس کو ہمیں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اس آیت کو ایک بار کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کلیئر ہو گیا؟ دوسرے نمبر پر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 69۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اس والے صاد کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پر بھی سین ہی پڑھا جائے گا، صاد کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی سین کے بعد قا ہے اور قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک چیز اور آپ کو واضح کر دوں، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جیم کا وقف۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں بس تپا، تو دوسرے والے قا کو نہیں پڑھنا، آگے جو ہے ہا کا وقف ہوگا۔ بہت سے لوگ جب گول والی تا پر وقف کرتے ہیں تو تا کو سائلنٹ کرتے ہیں، یہاں پر تا کو سائلنٹ نہیں کرنا۔ جب بھی گول والی تا کا وقف آتا ہے یا ہا کا وقف آتا ہے تو ہم ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اینڈ پر ہا کی آواز آئے گی، اس کا وقف کیسے ہوگا؟ بس پا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ سین کو باریک اور قا کو موٹا پڑھیں گے اور اینڈ پر ہا کو سائلنٹ کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تھرڈ نمبر پر ہے سورہ طور کی آیت نمبر 37۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا صاد کے اوپر سین ہے، یہاں ہم صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۔ اور سب سے لاسٹ والا ہے سورہ غاشیہ میں، آیت نمبر ہے 22۔
لست علیہم بمسیطر. اس والے صاد کو لازمی پڑھنا ہے، یہاں پر سین کی ادائیگی نہیں ہوگی. اچھا، پتہ کیسے چلے گا کہ ہم سین پڑھ رہے ہیں یا صاد پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے ہماری ادائیگی سے ہی پتہ چلے گا. اب یہاں پر ہے بمسیطر، اگر تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے صاد کو پڑھا ہے. اور اگر ہم نے صرف سی ٹی کا ساؤنڈ دیا اور اس کو موٹا نہ کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے سین کو پڑھا ہے. اسی لیے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر صاد کی آواز آنی چاہیے، صاد کا ساؤنڈ آنا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. لست علیہم بمسیطر. ایک چیز اور واضح کر دوں، یہاں پہ علیہم جو میم ساکن ہے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ غنہ لازمی کیجیے گا. اس کی ایک بار پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. لست علیہم بمسیطر. ان 4 لفظوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا. پہلے 2 جو ہیں ان پر ہم نے سین کو پڑھنا ہے اور تھرڈ والے پر ہماری اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے لاسٹ والا جو ہے اس میں صاد کو ہی پڑھنا مسٹ ہے. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.